اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی نبوت و امامت کے ذیل میں معجزے کے حوالے سے، اور آج کا ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ معجزات کے باوجود ائمہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے باوجود لوگ جو ہے انہوں نے کیوں ان کی مخالفت کی، کیوں جو دین کا زلال ناب حقیقی پیغام تھا اس کو قبول نہ کیا۔ تو اس میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جب خدا کے جو پیغمبران تھے، رسول تھے، ائمہ علیہ السلام جو تھے، انہوں نے لوگوں کو آ کر جو ہے خدائے واحد کی طرف بلایا، خدا کی اور اس کے احکام کی اطاعت کا حکم دیا، ان کو ان بتوں سے اور ان جو ہے باطل نظریات سے اور شیاطین اور طاغوت کی پیروی سے چھوڑنے اور ظلم و فساد اور گناہ اور برے کاموں سے چھوڑ کر حقیقت اور حق کی طرف آنے کی، عدل و انصاف کی طرف آنے کی دعوت دی۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھتے ہیں کہ عموماً اکثریت نے ان کا انکار کیا، کیونکہ ان کے سامنے جو اصل انکار کرنے والے تھے وہ سب سے زیادہ یا امیر لوگ تھے یا حکمران لوگ تھے، جو اس زمانے کے قدرت مند لوگ، یعنی پیسے، مال، تجارت وغیرہ کے حوالے سے۔ تو انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے منافع جو ہیں وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں، ان کا جہ و جلال جو ہے انہیں بھی عام لوگوں کے سامنے، خدا کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں نتیجہ بنی کہ جو ہے تدریجاً جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے غریب جو لوگ تھے انہوں نے انبیاء کی پیروی کی اور انبیاء الہی پر ایمان لے آئے، اور جو ہے عدل و انصاف کی طرف انہوں نے جو ہے رجوع کیا۔ لیکن اکثریت جو تھی مثلاً وہ مخالفت میں رہی۔ لہذا ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کے علاوہ کسی نبی کو ایسی باقاعدہ حکومت نصیب نہ ہوئی، یا پھر اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ایک عرصہ جو ہے مخصوص جو ہے ابتدا میں جو حکومت انہوں نے بنائی، ابھی ابتدا میں تھی، پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو، امام حسن صاحب کو 6 مہینے کے لیے مثلا حضرت علی علیہ السلام کو 4.5 سال کا عرصہ، پھر کسی امام یا کسی کو بھی ایسی حقیقی اسلامی حکومت قائم نہ ہوئی، یا اس کی ایک چھوٹی سی جھلک اب دیکھیں تو اب آ کے ایران کے جو ہے ملک میں یہ حقیقی اسلام جو ہے یہ نافذ ہوا ہے، اگرچہ اس میں بھی ابھی تک وہ خامیاں ہیں۔ معصوم کی ڈائریکٹ تو حکومت نہیں ہے، بلکہ معصوم کے حکم کے مطابق ان کے جو نائبین ہیں ان کی حکومت ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ دور رہے۔ لیکن کیونکہ اللہ کا حکم تھا، یہ آہستہ 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 جو ہے وہ معاشرے میں یہ دین چلتا رہا، اور اب اللہ کا جو وعدہ ہے کہ خدا بند عالم ایک دن اس جو ہے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی، تو وہ جو ہے خدا بند عالم جو انشاءاللہ ہمیں بھی وقت دکھائے گا کہ دنیا زمان و مکان اس طرف رواں دواں ہے۔ اب جو ہے کہ ہم وہ کون سی علت، کون سا وہ انگیزہ تھا کہ جس کی وجہ سے اکثریت نے جو ہے، اور مخصوصاً یہ جو اس وقت کا اور ہر زمانے کا اقتدار والا طبقہ، حکومت والا طبقہ، اس زمانے کے امیر لوگ، زمیندار لوگ جو بڑے بڑے ہیں، اکثر جو ہے وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں، اور انہوں نے شروع میں بھی قبول نہیں کیا، اور اب حتیٰ ظاہری طور پر جو ہے قبول کر کے بھی نمبر پلیٹ لگا کے بھی حق کے سامنے حقیقت میں تسلیم نہیں ہوئے۔ تو لہذا اس کا جو سب سے بڑا ہم ایک دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا انسان کی جو ہوا و حواس اور بے بند و باری، بے پدر و مادر آزاد جس کو کہتے ہیں، جو چاہے وہ کرے، اتنی لت پڑی ہوئی ہے خواہشات نفسانی جو ہے، اگرچہ یہ سب سے بڑا جو ہے
یہی جو ہے سبب ہے انسان کا غرور، تکبر اور خود خواہی، اپنی ذات کے لیے سوچو، کسی کے لیے کوئی نہیں، اور اس کے رستے میں ہر ظلم کرو، یہ بنتا استکبار بن جاتا ہے، طاغوت بن جاتا ہے۔ اور یہ پھر جو اشراف ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے نخبگان، یعنی یہ جو بڑے پیسے والے لوگ، امیر لوگ، جاہ جلال والے، اکثر جو ہے یہ مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر جو ہے ایک اور سبب جو ہے وہ جو اپنے بزرگوں کی، اپنے قبیلے کی، اپنے علاقے کی پہلی والی وہ جو سنتیں ہیں، وہ رسم و رواج، وہ تعصب، ان پر قائم ہونا، انہی کو سارے ارج اور اخلاق سمجھ لینا، یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ قیام کارگاہ یعنی کھڑے ہو گئے، انہوں نے ظلم کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد سب سے بڑی اسی ذیل میں جو آتی ہے منافع اقتصادی، کیونکہ حرام و حلال ان کے سامنے پہلے کچھ نہیں ہوتا، سودی نظام ہو، ظلم کے ساتھ غریبوں کا خون نچوڑنا اور ہر جائز و ناجائز طریقے سے ظلم کر کے دوسرے لوگوں کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا، اپنی ایک اجتماعی موقعیت بنانا، یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ باعث بنی کہ لوگ انبیاء کے سامنے ڈٹ گئے، باوجود یہ کہ حقیقت کو جانتے تھے۔ اور ان میں سے ایک بہت بڑا عنصر اور سبب جو ہے وہ جہالت اور بے شعوری، ناآگاہی لوگوں کی، عام لوگوں کی، یہ جو ہے وہ سبب بنتی ہے کہ لوگ جو ہے دنیا داروں کے جو ہے بتائے ہوئے رستوں پر، ان کے کیے گئے جھوٹے وعدوں پر، اور جو خوبصورت انداز میں وہ شعار دیتے ہیں، آج کی بھی جیسے سیاسی حکومتیں کرتی ہیں، ان میں سے آ کر حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور باطل کی طرف جو ہے وہ زیادہ راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثریت جو ہے انبیاء علیہ السلام کے سامنے اور ائمہ علیہ السلام کے سامنے ڈٹ جانے کی جو ہے یہ جو ہے علتیں اور یہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب یہ کہ جب یہ ساری ظالم لوگ ڈٹ جاتے ہیں تو اب یہ ہے کہ انبیاء کے سامنے اور ائمہ علیہ السلام یا اولیاء خدا کے سامنے، دین حق کے سامنے، یہ کون سے رستے اپناتے ہیں، کون سی روش اپناتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہم بھی اسلام کا نام لیتے ہوئے ہم بھی انہی لوگوں جیسے نہ ہو جائیں، ہم بھی انہی رستوں پر چلنے والے نہ ہوں۔ تو انبیاء کے مقابلے میں جو ان لوگوں نے مختلف رستے اختیار کیے، اب قرآن مجید کی بہت زیادہ آیات ہیں، ان میں سے میں کچھ اشارہ کر دوں گا، آپ خود مطالعہ کر لیں گے۔ سب سے بڑا جو خدا بند عالم نے بتایا ہے کہ یہ جو لوگ انبیاء کے سامنے، جو اولیاء کے سامنے جو ہے یہ مقابلے کے لیے رستہ اختیار کرتے تھے، وہ تھی تحقیر، استہزاء اور ان کا مذاق اڑانا۔ یعنی جب بھی آپ اگر قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیں تو سورہ حجر کی آیہ 11 ہے، سورہ یاسین کی آیہ 30، سورہ زخرف کی آیہ 7 اور سورہ مطففین جو ہے آیہ 29 سے لے کر 32 تک یہ کریں۔ اس میں آپ خدا واضح بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ انبیاء کا، اولیاء خدا کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، اور کفار جو ہے اور مشرکین اور حتیٰ جو ہے حق کے سامنے ڈٹنے والے یہ لوگ جو ہے یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ آج بھی علماء کا مذاق اڑانا، یعنی یہ امامہ جس وقت میرے سر پر ہے یہ علماء کے سر پر ہوتا ہے، حتیٰ نفع کے شیعہ کے باقی بھی رکھتے ہیں۔ اصل تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی شرافت کی ایک نشانی ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلنے والے، علم کا راستہ لوگوں تک پہنچانے والے۔ لیکن یہ جو حالات سٹیجوں پر آج محمد والے محمد کے سٹیج پر کھڑے ہو کر سوشل میڈیا پر کون کون سے غلط الفاظ جو ہے اس امامے کے متعلق، اس لباس کے متعلق جو ہے استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ ظلم و بربریت سے، علم سے ان کو اتنی نفرت ہوتی ہے۔ جو علماء حق کا ہوتے ہیں، کیا انہوں نے قصور کیا؟ کیا اس کا صرف آ کہ خدا کا حق والا رستہ بتاتے ہیں، اور یہ جو ہے مقابلے میں وہ بکواس کریں گے، وہ توہین کریں گے۔ جیسے آج کے بھی جو ہے ایک وہ ولایت کے نام پر جنہوں نے جو ہے بنو امیہ کے فتنے کی طرح ایک فتنہ بنایا ہوا ہے، جیسے جنگ صفین میں ہوا تھا کہ انہوں نے ولایت کے نام پر ہی اپنا ایک منشور کیا رکھا ہوا ہے کہ سادات کی عزت۔ اس وقت جو سید علی خامنائی، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بات جو دوسری بزرگان ہیں، آپ ان سے اختلاف ہوگا۔ اول تو اس رہبر نے آپ کو کیا تکلیف دی ہے؟
امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو کیا تکلیف دی ہے، لیکن چند ڈالر پاؤنڈ اور جو ہے ٹکوں کی خاطر جو ہے شیاطین کے اداروں کے مختلف جو MI6 اور دنیا کے پلید ترین ایجنٹوں کے جوتے چاٹ کے چند ٹکوں کے لیے وہی جو منشور لکھا ہوا ہے اس کے تحت آ کر جو ہے ان سادات کی، جو اس وقت سادات کی عزت ہیں، جو اسلام کی عزت ہیں، جنہوں نے دنیا میں سادات کی عزت بنا دی، ائمہ اطہار کا مقام دکھا دیا، جن کی وجہ سے آج ٹیلی ویژن پر جو ہے اور ریڈیو پر علی ولی اللہ کی اذان ہو رہی ہے، جہاں پر عزاداری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں جو ہے نہ فقط مذہب شیعہ بلکہ اسلام کا جو ہے وہ پیغام پھیلا۔ لیکن ان کے بارے میں جنہوں نے خدا کے راستے میں جن کا مسئلہ راہبر معظم کا ہاتھ تھوڑا سا دھماکہ ہو گیا شیل ہو گیا، اور اس کے باوجود سارے ڈاکٹر موجود تھے، آپریشن کرنا چاہتا، لیکن نہیں، کیونکہ میرے باقی جتنے بھی اس قوم کے فرد ہیں سب کو یہ سہولت نہیں مل سکتی، لہذا میں یہ کام اپنے اوپر اتنا زیادہ خرچ نہیں کرواؤں گا۔ لیکن یہی خبیث جو ہیں ان کے بارے میں کیا کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ حضرت عباس جو ہے علیہ السلام جن کے ہاتھ دونوں جو ہے قلم ہوئے تھے، ان کے مطابق اگر یہ جو ملعون استعمال کرنے تک کا لا گیا یہ میں سے کوئی، تو کہاں تک یہ رستہ چلے گا؟ لیکن کیونکہ ان کے سامنے کوئی حد نہیں ہے، کوئی ان کا کردار نہیں ہے، کلمہ جو سامنے ہو کے غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا کیا جو ہے توہین امید مسخرے جو ڈھولوں پر امام برگاہ میں رقص کر کے عورتوں کے جو لڑکیوں کے ڈانس کنجریوں کے کروا رہے ہیں، کنجر بلائے ہوتے ہیں سامنے، یہ علماء پر اور ان کا استہزاء کر رہے ہیں۔ یہی کام انبیاء کے ساتھ ہوتا تھا، یہ ان کے بھروسہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے افتراء اور جھوٹی جو ہے ان کی طرف جو ہے وہ کہانیاں گھڑ دینا، ان کے اوپر تہمت لگانا، جیسے مثلا خود انبیاء کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو بھی کیا کہتے تھے، یہ سفی ہیں، سفی یعنی کم عقل، سادے، مجنون کہتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کو جو ہے ان کے اوپر جو ہے جادو کی تہمت لگانا، جھوٹ کی تہمت لگانا، کہنا یہ کہانیاں اور افسانے سناتے ہیں۔ تو اس کا قرآن میں آپ رجوع کریں، سورہ اعراف کی آیت 66، سورہ بقرہ کی آیت 13، سورہ مومنون کی آیت 25، اسی طریقے سے سورہ الذاریات کی آیت 39، 52 اور 53، سورہ انبیاء کی آیت 3 اور سورہ قمر کی آیت 2، اور اس کے علاوہ بھی ہیں۔ آپ اگر ان کا مطالعہ کریں خداوند عالم کیا کر رہا ہے کہ ان کا جو ہے کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹی تہمت لگانا۔ یہ انہوں نے تیسرا امام بنا لیا، یہ ایک جھوٹا کذاب جو ہے لاہور میں مرکز ولایت کے نام سے کھڑا کیا بکواس کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ امام خمینی کو انہوں نے یعنی نعوذ باللہ وہ معصوم امام بنا دیے، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ دور میں کہ امام جمعہ کہتے ہیں، امام جماعت کہتے ہیں، یعنی آگے جو رہبری کرتا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے، رہبر کو ہم امام کہتے ہیں، امام خمینی کو امام کہتے ہیں۔ عربی کا لفظ ہے کہ لوگ کیا کہیں کہ یہ ہمارے رہبر ہیں، یعنی ائمہ نے کہا ہے کہ ان کے بتائے ہوئے رستوں پر چلو، یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، ہماری طرف سے ان کو ولایت حکومت دی جا رہی ہے، نہ یہ کہ ان کا مرتبہ کوئی ائمہ کا مرتبہ ہو گیا ہے۔ لہذا اس صورت میں کہتے ہیں کہ ان کی پیروی دراصل ائمہ کی پیروی ہے، تو کہ یہ کہتے ہیں دیکھو دو چار لفظ کاٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پیروی واجب ہے، نئے امام بن گئے، حالانکہ عربی میں دیکھو آپ روزوں پر جو زیارتوں پر جاتے ہیں، حضرت عباس ہمارے ان ائمہ میں سے تو نہیں ہے، 14 معصومین میں سے، حالانکہ وہ بھی عصمت کے درجے پر فائز تھے، لیکن ان کے روزے پر لکھا امام العباس، حضرت مسلم کے باقی جو ہے چلے جائیں وہاں انہوں نے لکھا ہوتا ہے یعنی راہبری کرنے والا جو رہنما۔ لیکن ایسے ایسے جھوٹے الزامات، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ رہے ولی فقی ایک ہے، یہ دیکھو، یعنی یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ ولایت فقی اور ولی امر المسلمین یعنی ایک جو ہے وہ اجتماعی اور سیاسی امور میں جو بھی ہے جس میں صفات ہوں اس کا حکم جو ہے کیونکہ اجتماع اس نے چلانا ہے، اجتماع میں مراجع بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، مومنین سب آتے ہیں، تو اس کا حکم مانیں۔ اگر اس میں شرائط نہیں ہے پھر تو ولی فقی بھی نہیں ہے، اور فقط جو ہے فقی یعنی آپ نے جتنے بھی احکام ہوتے ہیں فردی جس میں اس میں بسم اللہ آپ ان سے کس سے رجوع کریں جس میں صفات ہیں، لیکن اسی کو فتنہ بنا کے پیش کرنا، ہاں کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو بسم اللہ وہ بلا فقہا کا قائل ہے، فقی ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کو فتنہ بنا کے پیش کرنا اور کہنا یہ جو ولی فقی کہہ رہے ہیں یہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں فلاں، خدا کے لیے کچھ عقل و شعور سے کام لو۔ اچھا آپ کو سمجھ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی جھوٹے ہو گئے، لیکن افتراء۔ اس کے بعد جو ہے ایک تیسرا عنصر جو تھا مجادلہ اور مغالطہ، یعنی
انبیاء کی تعلیم کے سامنے جو ہے جب وہ نصیحت کرتے تھے کفر سے بچنے کی، بتوں سے، برے رستوں سے بچنے کی وہ کہتے تھے جو ہے حکم دیتے تھے، تو ان کے اوپر مجادلہ کرنا، مغالطہ، ان کی لفظ کو، ان کی تعلیم کو غلط انداز میں پیش کرنا، پھر ان کو جو ہے کہنا مثلا جیسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو ہے وہ انبیاء کی پیروی سے روکنے کے لیے کیا کیا وہ کہتے تھے کہ ہمارے بزرگ جو تھے پھر وہ کیوں نہیں کرتے تھے، تم آج نیا لے کر آ گئے، پھر کہتے ہیں اگر تم نبی ہو تو تمہارے پاس جو ہے اتنا مال و دولت کیوں نہیں ہے، کبھی ہم سے خمس مانگ رہے ہو، کبھی کہتے ہو اللہ کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، کبھی کہتے ہیں صدقات دو، تو پھر جو ہے جب یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے، قدرت ہمارے پاس ہے، آپ کے ساتھ تو جو سارے لوگ ہیں وہ تو غریب قسم کے لوگ ہیں، وہ تو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے عقائد میں مختلف طریقے سے جو ہے ان کے جو ہے نکالنے جو ہے اپنا مختلف قسم کی غلطیاں، پھر کہنا کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو فرشتے کو بناتا، یا آپ کے ساتھ کو فرشتہ بھیجتا، اللہ نے ڈائریکٹ ہمیں وہی کیوں نہیں کی، اللہ سے کہو ہمارے ساتھ بات کرے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے کرتے تھے، اور آج کے لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، یہ کہ تمہیں عالم بنانا تھا، نہ تمہارے پاس پیسہ ہے، تم پیسے مانگ رہے ہوتے ہو، نہ تمہارے پاس جناب علی کوئی غریب، تمہاری مجلس میں کتنے ہوتے ہیں، فلاں کی مجلس میں کتنے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ جو انبیاء سے دور کرنے کے رستے تھے، یہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے تہدید، دھمکی اور تطمیع یعنی لالچ دینا۔ آپ انبیاء کے دور میں دیکھ لیں کہ یہ بڑے بڑے جو ہوتے تھے، کیا لوگ جو بھی اسلام کی طرف، دین کے انبیاء کی طرف راغب ہوتے تھے، کہتے تھے ہمارے پاس آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، تمہیں یہ دیں گے، تمہیں ملازمت دے دیں گے، تمہیں اتنا پیسہ دے دیں گے، تمہیں یہ لڑکی کا رشتہ دے دیں گے، تمہیں فلاں چیز۔ اور آج کے بعد آج میں کیا ہو رہا ہے، جب کہیں پیسہ دینا، کچھ ورنہ دھمکی دینا کہ تم نے یہ کیا تو انشاءاللہ تمہیں ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی، تم پاکستان کے خلاف ہو، تم ولایت فقیہ کی بات کرتے ہو، تم تو ایران چلے جاؤ، فلاں تمہارے باپ کا ہے پاکستان، تم کس بات کی مولی ہو۔ سنی ہیں وہ بھی خلافت کے قائل ہیں، ہم امامت کے قائل ہیں، ہم کبھی بھی ہمارے جو ہے ولی فقیہ سے لے کر فقہا نے یہ نہیں کہا کہ مثلا اپنے ملک کے خلاف کرو فلاں، وہ کلی استعمار کے خلاف، ظلم کے خلاف اٹھنے کا عقل بھی حکم دیتا ہے، جمہوریت بھی دیتی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں، لیکن ایسی جو ہے ان پر جھوٹی تہمتیں لگانا کہ جو ہے تاکہ ڈریں، ڈرا کر جو ہے تم نے یہ کیا، میڈیا پر آواز بلند کر دی تو تمہیں فلاں اٹھا کے لے جائے گا، یہ کی تو جناب تمہارے اوپر یہ فلاں جو ہے ہیروئن ڈال دیں گے، کر دیں گے۔ اور یہی کام اس زمانے کے حکمران جو ہوتے تھے، اسی زمانے کے طاقتور لوگ ہوتے تھے، یا دھمکی سے کام چلاتے تھے۔ بنو امیہ نے کیا کیا، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جناب عمار یاسر جو ہے ان کے والدین کے ساتھ کیا ہوا، جناب سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، کہیں پر جو ہے قتل کی دھمکی، کہیں پر کچھ جو ہے ظلم، اور جب یہاں تک کام نہیں پہنچتا تو آخری جو ان کا ہوتا ہے قتل۔ آج آپ دیکھ لیں کون سا فرقہ اور کون سی حکومتیں جو ہے وہ سب سے زیادہ جب علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو مختلف تہمتیں پہلے لگائیں گے، جھوٹ بولیں گے، پراپوگنڈا پہلے میڈیا پر دن بدن، یہ خصوصاً شیعہ کے خلاف، اہل سنت کے بھی جو ہے اس کے خلاف جو ہے نعیمی صاحب دیکھیں جو سرفراز نعیمی صاحب شہید ہوئے ہیں، اور باقی بھی ان کو بھی نہیں چھوڑا، جو بھی حق کی بات کرے گا۔ طاہر القادری صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے، حکومت کے خلاف انہوں نے صرف جمہوری طریقے سے بلند کی ہے بات، یعنی شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے، اور شیعہ کے خلاف حکومت کیا کر رہی ہے، بندے اٹھا کے جناب غائب کے 5 سال تک غائب ہے، جیلوں میں جھوٹے مقدمے ڈال دیے، ادھر سے جو ہے دہشت گرد ان کو مار رہے ہیں، کوئی بیچارہ اپنے دفاع کے لیے اٹھتا ہے، جب مجبور ہو جاتا ہے اس کے اوپر ناجائز جو ہے لگا کے دفعات، پھر کہا یہ ایرانی ہے، پھر کہا کچھ ہے، اور پھر اس طریقے سے چاہے حکومت چاہے دشمنان، پھر شیعہ یہ قرآن کو نہیں مانتے، ان کا جو ہے مثلا یہ مدعا کرتے ہیں قرآن کے حکم کا جو ہے یہ انکاری جو ہے خود ائمہ علیہ السلام کی توہین پر چپ رہیں گے، اگر کوئی حقائق جو ہے علمی بیان کریں تو کفر کا فتویٰ، کیونکہ عقائد ان کے مضبوط نہیں ہے، دفاع نہیں کر سکتے پینچر لگانے کے لیے، پھر کیا جو بھی صحیح دین کے رستے پر چل رہا ہوگا ان کو قتل کریں۔ اور دیکھیں کہتے ہیں شیعہ توہین کرتے فلاں، جو توہین کرنے والے ہیں آج بھی پاکستان میں شیعہ کا نام لے کر وہ پھر رہے ہیں، ان کو کبھی کسی نے چھیڑا ہی نہیں ہے، جنہوں نے کبھی ڈاکٹر، انجینئر اور مثلا فوج اور ہمارے اسٹیبلش کے اداروں کے جن پر کروڑوں خرچ ہوا تھا، ایک شخصیت پہنچی جنہوں نے کبھی کسی کو چھیڑا نہیں تھا، کبھی کوئی مذہبیت غلط سرگرمی نہیں کی، ان کو تمام جو شہید کیا گیا۔ مزاروں پر بیچارے جانے والے لوگ، مساجد میں نمازی چن چن کے، کیوں
پتہ ہے کہ جب یہ ان کے ذریعے حقیقت سامنے آئے گی، حقیقت پہ جو ہے جہاں قربان کرنے والے ہیں۔ جنگ صفین میں دیکھیں کیا ہوا، مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں کیا کیا، قرآن نیزوں پر اتار دیا، نیزوں پر قرآن جو اٹھا لیے۔ اب جب لوگ جو ہے دھوکہ کھا گئے، اس کے بعد دھوکہ کھانے کے بعد جو ہے کیا نتیجہ کرتے کرتے جب حکومت آ گئی، نہ نبی کے اصحاب کو چھوڑا، نہ علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو چھوڑا، وہ فجی قتل عام ہوا۔ 100 سال 70,000 ممبر مولا علی علیہ السلام جیسی شخصیت اور ان کی اولاد پر لعن و طعن ہوتی رہی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تک بات جا پہنچی، لیکن وہاں ہمارے لوگ چپ ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ کیونکہ طہارت جب تک باطن کی نہ ہو سکتا ہے اختلاف، ایسا نہیں کہ خدا رکھا تھا کہ سنی جو ہے وہ اہل بیت کے دشمن ہے، شیعہ، نہ، اختلاف ہو سکتے ہیں، بات چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن قتل و غارت اور کفر اور اس تک آ جانا، یعنی اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، حق کو قبول نہیں کر سکتے، اور یہ انبیاء کے ساتھ ہوا۔ خدا بند عالم ہمیں جو ہے حق کے رستے کو سمجھنے، اس کی معرفت حاصل کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ جو ہے چوتھی کتاب الحمدللہ آج اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا درس شروع ہوگا، جو اگلی کتاب ہے اس دورے کی، اس میں ہم بیان کریں گے اسلام کی شناخت۔ اسلام کی شناخت یعنی کلن اسلام کیا ہے، دین کس کو کہتے ہیں، اور اسلام پر جو ہے باہر کے مثلا جو یہودی، نصرانی، ہندو وغیرہ جو یہ آج کل کے بے دین قسم کے لوگ کرتے ہیں، مثال کے طور پر کہ یہ بردے داری یعنی غلام رکھنا یہ ظلم نہیں ہے، لونیاں، یا مثلا جو ہے اسلام کا جو ہے نظام ہے یہ قصاص کا، قتل کے بدلے قتل، یا اس طرح کے عورت کا مرتبہ کیا ہے، مرد کا، اور اس طرح کے جو شبہات ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی اس کتاب کے حوالے سے بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہوگا شیعہ شناسی، خود شیعہ یہ کہتے ہیں بعد میں پیدا ہوئے فلاں، حقیقت شیعہ اور ان کا عقائد کیا ہے، اور اینڈ پہ آ کے جو 7ویں کتاب ہے وہ ہے معاد یعنی قیامت کیا ہے، حقیقت عقل و نقل سے اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیسے ہوگا۔ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اس پر بات ہوتی رہے گی۔ ابھی میں اپنی بات کو یہیں پر جو ہے اپنے موضوع کا اختتام کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الطاہرین والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔